وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹھیک وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللہ عز و جل ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت جی کا جنازہ بھی میں نے ہی پڑھایا تھا. بہت بڑی تلخ حقیقت ہے موت، اور ہم احباب تیاری نہیں کرتے. کبھی کبھی سوچا کرو موت کے بارے میں، تیاری کی توفیق ہوگی. امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم یہاں تک کہ قبر کو یاد کرو یا نہ کرو، رات اور دن میں قبر تمہیں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے. اور یہاں تک کہ آواز بھی لگاتی ہے، آنا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں. آنا بیت الواشیا، اندھیری کوٹھڑی ہوں. آنا بیت التورات، میں مٹی کا گھر ہوں. بڑے بڑے بادشاہ آئے، میں نکل گئی لقمہ بنا کر. وزیر آئے، امیر آئے، جگیردار آئے، صدر میرے یہاں آ گئے. یہاں تک کہ تمہیں کیا معلوم ہے، اسی زمین میں یہاں تک کہ 1,24,000 نبی بھی آ گئے. فرمایا میں نے اپنی گود میں نبیوں کو بھی لے لیا. موت نے نبیوں کو بھی نہ چھوڑا، نبی بھی گئے. اسی لیے شاعر بھی تڑپتا ہے، کہتا ہے آدم صفی اللہ نہ رہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ رہے، ہم تم کیا رہیں گے جبکہ رسول ہے خدا بھی نہ رہے. امام الانبیاء چلے گئے، شہنشاہ کائنات چلے گئے، آدم علیہ السلام چلے گئے. آج تمہاری ہماری تیاری نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے قبر کو کم از کم دن میں 20 مرتبہ یاد کیا کرو، بڑا ثواب ملے گا. قبر کو یاد کرو. اگلے دن کی بات ہے، میرے استاد عبدالحمید صاحب آئے میرے پاس. کہنے لگے لیٹا ہوا تھا، پنکھا چل رہا تھا، تو کروٹ لیا تو دیوار نظر آئی، پنکھے کی ٹھنڈی ہوا نظر آئی. دل میں آیا کہ قبر، وہاں بابٹا والوں کی بجلی نہیں، اے سی نہیں، کولر نہیں، یہاں تک کہ پنکھا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اٹھ عبدالحمید، کچھ اللہ کی عبادت کر لے. اس ٹائم پہ ان کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب ہے. ان کی بات سناؤ، سن کے حیران ہوں گے. مجھے کہتے ہیں حبیب روزانہ سورہ یاسین کتنی مرتبہ ہو جاتی ہے؟ کبھی کہتا ہوں استاد جی 1 مرتبہ، کبھی کہتا ہوں 2 مرتبہ، اور کبھی شرمندہ ہوتا ہوں استاد جی آج سورہ یاسین پڑھی نہیں. کہنے لگے حبیب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجبوری کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ تیرے اندر محبت پیدا ہو. کہتے ہیں 90 سال کا ہو کر کم از کم دن میں 20 یا 30 مرتبہ پڑھتا ہوں. اور حالت بتا رہے تھے کہ ایسی حالت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے گھر آتا ہوں، قرآن حکیم با ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے لگتا ہوں. یہاں تک کہ بچے کہتے ہیں ابو جان بھوک نہیں لگی، 12 بجے کھانا نہیں کھانا. کہنے لگے ایمان سے پتہ بھی نہیں چلا قرآن میں اتنی روحانیت ہے، مجھے احساس بھی نہیں ہوا.
آج تم کیا قرآن پڑھو گے، میں کیا قرآن پڑھوں گا؟ امام الانبیاء کی صاحبزادی ہے سیدہ طیبہ، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ ساری رات عشاء کی نماز کے بعد اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے ایک ٹائم میں 3 کام کیا کرتی تھی۔ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی حسین کا، دوسرے ہاتھ سے مزدوری والی چکی بھی چلایا کرتی تھی، اور زبان سے مالک کی کائنات کے قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ جو تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں ابھی بھی آپ نہیں سمجھے ہوں گے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیٹی قرآن نہیں پڑھتی۔ ہاں ہم شکایت کرتے ہیں کہ بیٹی نماز نہیں پڑھتی، اللہ کا قرآن نہیں پڑھتی۔ آؤ امام الانبیاء اپنی بیٹی کے کمرے میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹی کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر، ساری رات قرآن پڑھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ عز و جل سے مالک کی کائنات سے شکایت کر دی۔ حضور کو پتا چلا کہ میری بیٹی نے اللہ کے سامنے شکایت کی۔ وہ شکایت کیا ہے ذرا سنو، اپنے دلوں میں ہم جھانک کر دیکھیں۔ کہنے لگی الہی تو نے رات بڑی چھوٹی بنائی ہے، ابھی میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کے لیے شروع ہوتی ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا تہجد کا ٹائم آ جاتا ہے۔ شکایت یوں کی، ادھر باپ نے منع کیا کہ بیٹی کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر۔ اللہ اکبر، آرام کے بارے میں کیا جواب دیا؟ کہنے لگی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتی ہوں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کو کہتی ہوں امام الانبیاء کی بیٹی بنا دیا، اور سردار الانبیاء کی بیٹی بنا دیا، اور شہنشاہ کائنات کی بیٹی بنا دیا، امام الرسل کی بیٹی بنا دیا، ایسے نبی کی بیٹی بنا دیا۔ توجہ کرنا جو آیات پڑھنے لگا ہوں، قرآن حکیم اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا او لوگو میں نے اپنے آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے دلاروں کو، عبد المطلب کے پوتے کو، حضرت علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور ایسا نبی آپ کا لایا ہوا قرآن بھی زندہ، آپ کی لائی ہوئی نماز بھی زندہ، آپ کے لائے ہوئے روزے بھی زندہ، آپ کی لائی ہوئی زکوٰۃ بھی زندہ، حج بھی زندہ، آپ کا لایا ہوا درود شریف بھی زندہ۔ حضور کی لائی ہوئی ہر ایک چیز زندہ ہے اور کسی نبی کی نہیں۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام رخصت ہوئے تو شریعت بھی گئی، کلمہ بھی گیا۔ نوح علیہ السلام رخصت ہوئے، شریعت بھی گئی، کلمہ بھی گیا۔ ہاں داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی، یہاں تک کہ زبور کی کتاب بھی گئی، شریعت بھی گئی، یہاں تک کہ سب کچھ، کلمہ بھی رخصت ہو گیا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی کتاب ملی، کتاب بھی رخصت ہو گئی، یعنی کہ منسوخ، یعنی کہ اس پر اب عمل نہیں کرنا، کلمہ بھی منسوخ۔ یہاں تک کہ نبی تھے، شریعت تھی، کلمہ تھا، کتاب تھی، وہ گئے، منسوخ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل کی کتاب آئی، شریعت آئی، کلمہ آیا، وہ گئے، کلمہ رخصت، شریعت رخصت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینے میں ہے، آپ کا لایا ہوا قرآن بھی زندہ۔ اور کون سی چیز ایسی ہے جو دین متین کی آج منسوخ ہوئی ہو؟ نہیں نہیں نہیں۔ اور امام الانبیاء کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا قیامت کے دن 1 گھنٹے میں حساب ہوگا، سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا۔
لیکن ہمیں پرواہ بھی نہیں حساب کی. ذرا بات سن بھی لیا کرو. ایک جگہ میں گیا, فوت کی ہو گئی, کہنے لگے قاری صاحب تو 40 جی روزانہ آ کے ختم پڑھنے. میں کہ ٹھیک ہے, ذرا سونا ہے توجہ نال. روزانہ 2 روٹیاں دیون تے سالن دیون. تریجا جی آیا میرے کو آدھے قاری صاحب روٹی تا ایک ملسی آ, سالن جتنا مرضی پوری کنی دے تو روٹی دوجی کہنا دے تو. میں کہ کئی گالے کھیل پیا. آدھے گال نہیں دے سن تو روٹی ہے کام. میں کہ واہ مولویاں دی 2 روٹیاں نہ پوری نہیں پوندی, کم از کم 3 تو ہونے چاہیے. تو روٹی ایک گھٹائی کیا ہے؟ وہ جڑے لے کھیل پیا نہ اون جا رہے تو نہ دس اگلے جی. میں پوچھا میں کہ اور غلام عباس دس تو صحیح کئی گال ہے. آکھن لگا ہم صحیح آئی ہے نال والے دی. آدھے اگر مولوی کو 2 روٹی کھوائے تو آدھے گھر چکو بیا مار ویسے. میں کہ سبحان اللہ ایڈی چنگی مئی ہے کہ میرے جی مولوی حبیب دی ایک روٹی کھوٹا آ گئی. کیا خیال ہے؟ شکر ہے ایک دا باقی رکھے ورنہ مولوی کو اگر بہرے ہی کھوایا تر کہنا تو آدھے گھروں بیا مار ویسے. یوں بات کی اس نے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ایسی باتوں پر توجہ نہ دیا کرو, اس حدیث پر توجہ دے دیا کرو. تمہارے نبی, میرے نبی, عرش والوں کے نبی, فرش والوں کے نبی اور ساری کائنات کے نبی نے کہہ دیا, فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز کو ضائع کرتا ہے اس کے بدلے 2,88,00,000 سال جہنم میں گزارے گا. یہ جی گال کہیں کوئی دسن مولوی میں ڈرے نے کوئی جی کہنا تھی سی. ہاں پتہ نہیں نا, اللہ کا قرآن پڑھتے نہیں. آؤ 29واں پارہ ہے. سب سے پہلے جو جہنم میں پوچھ ہوگی جس گناہ کا اعتراف کرو گے قرآن میں درج ہے. کہاں درج ہے؟ 29ویں پارے میں ہے. ذمہ واری سے کہوں گا, ابھی آیاتیں بھی پڑھوں گا تاکہ کہ بات پختہ ہو جائے. قرآن حکیم کہتا ہے فی جنات یتساءلون, اور جنتی لوگوں کو کھڑکی بنا کر دے دی جائے گی. عن المجرمین, مجرموں سے پوچھیں گے اور خان صاحب کیا ہوا, اور ملک صاحب کیا ہوا, اور شیخ صاحب کیا ہوا, اور رئی صاحب کیا ہوا, اور فلانے صاحب کیا ہوا, اور کون سا ما سلککم فی سقر, دنیا میں رہتے ہوئے کون سا ایسا گناہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں ہو. میری بات نہیں, قرآن کہتا ہے قالوا, کہنے لگے لم نکن من المصلین, ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ تھا ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کا قرآن ہے, ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں, اسی لیے آیاتیں پڑھ رہا ہوں. اب تو بابا میری وہ ہمت بھی نہیں رہی. اب بھی کافی سارے دوستوں نے زور کیا کہ یوٹیوب پر بیان بھیجو تاکہ کہ تمہاری آواز بھی اچھی ہے, کوشش بھی کرتے ہو, اور نہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہو, نہ سیاسی بات کرتے ہو, قرآن کی بات کرتے ہو. اگر کسی کو نصیحت مل جائے تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. کوشش کرو. تو اس ٹائم بھی چینل طیب حبیب پر میرے کافی سارے بیانات موجود ہیں اور تیزی سے محنت کر رہا ہوں. چینل طیب حبیب پر جا کر کافی سارے بیان, یہ میں نے اپنے چینل کا نام بتا دیا تاکہ جو بھی میرا بھائی یوٹیوب پر میرے بیان سننا چاہے سن سکو. یہ بھی جو ابھی بیان کر رہا ہوں تھوڑی دیر بعد یہ بھی پہنچ جائے گا. کوشش یہی ہے کہ نماز کی طرف آؤ. دوسرا بڑا گناہ کہیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ تھا ہم غریب بہن کا, مسکینوں کا, غریبوں کا, محتاجوں کا خیال نہیں کیا کرتے تھے. لوگوں ہم انسان ہیں, اپنے اندر انسانیت پیدا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرو. وفا ہر کسی کو گلا ہے, اوے میں فلانے نہ بڑی چنگائی کیتی ہے, فلانے ہی تے فلانے ہی. اب آج کل دنیا نے لفظ بنایا ہوا ہے, اوے بابا دنیا ہوئے ہوئے مثال بنا رکھی ہے کہ دنیا کیویں اور وٹھوئیں دا ٹولا وینا پہ نا جن دی دمب تے ہاتھ رکھو وہ سردار ہے. یعنی کہ ہر آدمی دوسرے کے گریبان میں جھانکتا ہے, یہ غلط, وہ کہتا ہے یہ غلط. اپنے گریبان میں کوئی جھانکنے کے لیے تیار نہیں.
اس لیے فساد زیادہ ہے، کچہری دیکھو بھری پڑی ہے۔ اگر حل ہمیں اگر اللہ کا قرآن بتا دے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ کے قرآن نے جو حل بتایا کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں، میاں اور بیوی میں، یہاں تک کہ ماں اور بیٹی میں، باپ اور بیٹے میں، یہاں تک کہ شہروں میں، دیہاتوں میں، بازاروں میں فساد کیوں پڑتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں حل بتانے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا بیما کا سبت ایدی الناس، سارے ہاتھ کیا کھڑا کرو، دائیں ہاتھ کھڑا کرو، سبحان اللہ آکھو چاہو۔ حال کہیں بے نے نہیں دسا، خود اللہ نے دسے کہ پہل کر گئے۔ خدا دی قسم کھا کے آدھا اگر میں آکھاں بھائی جان میں کو معاف کر دو، اگلا کیا کرے سی سنت رسول چہرے تھے یار شرمندہ کرنا میرے ہاں نہ لگا۔ اللہ نے طریقہ کار بتایا کہ فساد کیسے ختم ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے میٹھے لفظ حضور نے آکھے آکھ دے اب میری طرف تو امن نے چاہے میں تے کو کوئی نقصان پہنچا کے کہنے، ورحمۃ اللہ تیرے تے اللہ دی رحمت ہو، وبرکات تیرے تے اللہ دی برکتاں ہو۔ اس سلام وچ کیا پہ اس سلام وچ یہ کو جے کہ فساد تو دور رہو، کیڑی شے تو دور رہو، دور رہو۔ فرمایا جو میری بات نہیں مانے گا، میرا آرڈر نہیں مانے گا، میرا قرآن نہیں مانے گا، یہاں تک کہ پہل نہیں کرے گا معافی میں، پھر میری بات نہیں۔ اللہ کا قرآن ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، مقدموں کے، بیماریوں کے ول جھٹکے تے کو میں لیساں، جھٹکے کھا کھا کے متا ول تو میرا بانا مانا۔ اسی فساد کے بارے میں قرآن حکیم میں ایک اور جگہ بھی بڑا عجیب اعلان آیا، توجہ کرنا، وہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا فمن عفا فاصلح واجرہ علی اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کھوجا۔ فرمایا اگر کوئی میری رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو میں بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ آخری بات ذرا میری توجہ سے سن لینا، میری یہ بات بڑی خاص ہوتی ہے، خاص طور پر قرآن خوانی کے موقع پر اگر اس آیات کو بیان نہ کروں میں سمجھتا ہوں میں نے حق ادا نہیں کیا۔ وہ آیات یہی ہے کہ قرآن کے شدائی بن جاؤ، قرآن حکیم کے شدائی بنو گے کامیابی ملے گی۔ 3 وجوہات کے بعد 9واں پارہ آیات نمبر 179 اللہ پاک نے جانور کرا دیا، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، یہ فتویٰ خدا کا ہے۔ ابھی آیاتیں پڑھوں گا ذمہ داری سے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ قرآن حکیم کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ لوگ جن کے دلوں کو میرا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا۔ تو ساکھو واہ مولوی حبیب کیوں جی گال کرنا پہ، کیڑا شخص ہے جن دے دل کو قرآن سن کے مزہ نہیں آتا؟ ہاں ہاں سارے کو پتہ ہے، راتی 1 بجے تو نہیں کیبل کیا ہوتا بابا، لوگوں کو انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، گیمہ تو دادی اماں نانی اماں کو فرصت نہیں ملتی، محلے دی نانی اماں آ گئی میری گھر والی کو آدھا گھنٹہ تھی گو موبائل چ لگی بیٹھی ہو، میری گھر والی نے آ کے خیر ہے کی میں آیا خیر من حالی گیم کھیڑ دی بیٹھی ہیں، گیم کھیڑ گی نہ تے وال تیرے نال گال کریں۔ ہاں ہاں یہ حالات ہیں۔ ہمارے استاد جی کے پاس ایک نوجوان لڑکا آ گیا، آ کے کہنے لگا دعا کریں دادی اماں انتقال کر گئے۔ وہ دور تھا VCR کا، کیا ہوا؟ آدمی کی عادت ہے پوچھ لیتا ہے دادی اماں کو کیا ہوا، کہنے لگا VCR دیکھ رہی تھی، VCR دیکھتے دیکھتے کہنے لگی طبیعت خراب ہو گئی، ذرا لیٹی انتقال کر گئی۔ قاری صاحب نے کہا جا دادی کی قبر پہ لکھ کے آ حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ،
اتنی نیک دادی تھی کہ یہاں تک کہ VCR دیکھتے دیکھتے قبروں میں چلی گئی. حقیقت یہی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہمارے دلوں کو اللہ کا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا. فجر کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہی 80 سال سے پرانے پیپے چند مسجد میں آئے تو آ جائیں، نوجوان نسل ساری سوئی ہوئی ہے. قرآن حکیم میں ہے یہ پرندے یہ کیڑے مکوڑے بھی میری تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تمہیں شعور نہیں. آخری بات یہی وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ لوگ جو آنکھوں سے دیدار نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں ماہ رمضان میں دیدار کیا قرآن کا، ورنہ نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کانوں کو اللہ کا قرآن سن کر مزہ نہیں آتا. قرآن حکیم کہتا ہے اولئک کالانعام، جانور ہو چھپائے ہوں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں جن کا علاج دنیا میں ہو سکتا ہے آخرت میں نہیں ہوگا. میرا بیٹا حسین علی دعا بھی کرو، اسے عالم دین بنانا چاہتا ہوں. ایک سورت کی تلاوت کرے گا، پھر اس کے بعد ختم پڑھا جائے گا، اس کی دل جوئی بھی کر دیں گا. آؤ ایک ہی سورت کی تلاوت کریں جلدی. جلدی طیب بند کر.